رحمان کا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رحمان کا رمضان سیزن 2 کے ساتھ رضیہ ملک حاضر ہے اور سلام عرض کرتی ہے۔ ناظرین، آپ کی پسندگی کا بہت شکریہ۔ آپ نے پروگرام دیکھا، لائک کیا، دوسروں تک پہنچایا، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک سے دوسرے تک جب ہم پروگرام بھیجتے ہیں یا لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو پروگرام کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں رحمان کے رمضان میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے بہت اچھے نعت خواں ہیں، بہت پیاری نعت پڑھتے ہیں طیب خان صاحب، اور ہمارے ساتھ جو بالکل ہمارے اینڈ تک ساتھ دے رہے ہیں وہ ہیں ہمارے مولانا صاحب قاری محمد جاوید فریدی صاحب۔ تو ہم سب سے پہلے ہم قاری صاحب سے کہیں گے وہ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اب میں طیب سے گزارش کروں گی کہ طیب صاحب ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ جی بسم اللہ۔ اٹک جائیں گے ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے 30 پروگرام کا جو موضوع ہے ایک ہی موضوع ہے، اہل بیت تاریخ کے آئینے میں۔ تو جہاں سے گفتگو ہم نے کل اختتام کو پہنچائی تھی، وہیں سے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو اتنے اچھے واقعات سنانے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں قاری جاوید فریدی صاحب۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے حد مشکور ہیں آپ ہمیں یہ ہمارا پروگرام جو ہے اس کو آپ لائک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ نمبر 6 ہے، قسط نمبر 6 کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ ہمارا موضوع آپ کو پتہ ہے، آپ سنتے آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے ایک آیت مباہلہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ مناظرہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں۔ ناظرین، ایک وقت آیا کہ نجران کے کچھ عیسائی، وہ ان کا ایک وفد جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچتا ہے۔ مدینہ پہنچتے ہیں تو انہوں نے مباہلہ کرنا شروع کیا۔ وہ کہتے ہیں جی ہم مباہلہ کرنا چاہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ الوہیت یا نبوت کے حوالے سے۔ تو وہ ان کی بات چیت چلتی رہی،
لیکن وہ کسی نتیجہ خیز تک نہیں پہنچ سکے، کوئی نتیجہ تک بات نہیں پہنچ سکی، تو اتنی دیر میں پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت اتار دی، قرآن پاک کی آیت اتاری کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو ہے وہ اپنے مردوں کو بلائیں، اپنے عورتوں کو بلائیں، بچوں کو بلائیں اور اپنی جانوں کو بلائیں آپ، ٹھیک ہے، اور مل کے دعا کریں، اور جو جھوٹا ہے اس پر لعنت ہو جائے گی، جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب یہ کہ اس مباہلے میں، اس مناظرے میں کون کون تھے، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ مباہلہ تو ہو رہا تھا، تو کن سے ہو رہا تھا، کون تھے؟ تو اس میں ناظرین حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت فاطمہ الزہراء، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل تھے۔ ناظرین جب ان عیسائیوں کو پتہ چلا کہ حضور کی مجلس میں، حضور کی محفل میں، حضور کی طرف آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں، تو انہوں نے پھر آگے مزید مناظرہ نہیں کیا، انہوں نے وہیں پہ وینڈ اپ کیا اور آخر میں صلح کر لی اور ان کا آپس میں اتفاق ہو گیا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت اہم موضوع، ایک بہت اہم گفتگو اور ایک مناظرہ ہو رہا ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں، دیگر خواتین صحابیات بھی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو ترجیح دی۔ بالکل، یہاں سے قاری صاحب یہ بات بھی ناظرین کی سمجھ میں آ جائے گی اور میری بھی سمجھ میں آئی ہے کہ یہ دیکھیں کہ جب کچھ قومیں، جو بھی قوم آپس میں اتفاق رکھتی ہے تو اتفاق کی ہمیشہ جیت ہو جاتی ہے۔ تو دوسرا بندہ ان کی طاقت دیکھ کے، یہ طاقت تھی نا ان کی طاقت دیکھ کے انہوں نے ہار مان لی۔ تو آپ بھی ضرور اسٹڈی کیا کریں، قاری صاحب نے بھی اتنا کچھ ہمیں بتایا ہے اور قاری صاحب مزید بھی ہمیں بتاتے رہیں گے۔ قاری صاحب پھر کیا ہوگا؟ بات یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں ایک جو درس ملتا ہے، ہمیں جو ایک پوائنٹ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے، ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو اگر ناظرین آپ ایک فیملی ممبر ہیں، آپ فیملی میں بیٹھ کے ہمارا پروگرام سن رہے ہیں یا سنتے ہیں، یا آپ کی فیملی ہے، تو ہمیشہ آپ نے بھی جب کوئی قدم اٹھانا ہے، کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، تو اپنی فیملی کو ساتھ لے کے چلیں۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اکیلے فیصلے کر لیتے ہیں۔ بالکل، کوئی بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے بات کرنی ہے، تو اپنی فیملی کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کے بعد اس پہ عمل کریں۔ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کو ساتھ رکھا۔ مقصد کیا ہے کہ میری اہل بیت ہے، ہمارا ایک آپس میں اتفاق ہے، سارے کے سارے جب اہل بیت موجود تھے تو جو مخالف تھے وہ گھبرا گئے، پریشان ہوئے کہ یہ تو پوری فیملی ہے، پوری ان کا پورا جو فیملی سسٹم ہے وہ سارا آیا ہوا ہے، تو لہٰذا وہ گھبرا گئے۔ تو ہمیں یہی درس ملتا ہے یہاں سے کہ ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اپنے بزنس کرنا ہے، تو اپنی فیملی کو لے کے چلیں، انشاءاللہ اتفاق میں برکت ہے۔ تو ناظرین یہ ایک آیت مباہلہ، پھر قرآن پاک کی آیت بھی جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ تو انشاءاللہ جو کل کا پروگرام آ رہا ہے اس کو آپ نے لازمی سننا ہے، بالکل لازمی سننا ہے، بڑا ہی نہایت ہی اہم پروگرام ہے جناب۔ بہت شکریہ آپ کا جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ قاری صاحب ہم ایک کال لے لیتے ہیں۔ ہلو آواز آ رہی ہے میری؟ جی آ رہی ہے۔ جی میں کہہ رہا تھا، میں علی حیدر بات کر رہا ہوں خیبر پختونخوا سے۔ ماشاءاللہ جی میں ابھی یہاں پہ شفٹ ہوا ہوں۔ آپ کیسے ہیں؟ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں اور مجھے بڑا لطف آتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے۔ بڑے خوبصورت اور سریلے نعت خواں آپ بلواتے ہیں۔ جی تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا بھی، اور اس طرح کے پروگرام ہمیں بنانے چاہیے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ میرا بڑا سادہ سا سوال ہے قاری صاحب سے جی کہ قاری صاحب جی آپ ہمیں کائنڈلی یہ بتا دیں کہ رمضان میں ہم مسلمان تمام بھائی روزے رکھتے ہیں،
تو میرا یہ مرد حضرات کے حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی ایک مرد ہوں، تو اس حوالے سے ایک سوال ہے، ایسی کون سی وجوہات ہیں جن سے جو ہے مرد کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہونے کے چانسز ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ بہت سے میرے ایسے دوست احباب ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پہ لے کے وہ کہتے ہیں آپ کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو گیا ہے، یا یہ بھی آپ اس پہ بھی روشنی ڈال دیجیے گا کہ ایسی کون سی بات ہے جس سے وضو آپ کا نہیں رہتا۔ اور جیسے ایک میرا دوست ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ وضو کر لیا ہے، پھر آپ جرابیں پہن لیں اور اس کے بعد اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو اگر آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو آپ صرف اس جرابوں پہ مسح کر لیں وضو کے اینڈ پہ جب آپ پیروں تک پہنچیں گے۔ تو یہ بات کتنی درست ہے؟ تو اس سے ریلیٹڈ اوورآل مجھے آپ کائنڈلی اس کے بارے میں معلومات فراہم کر دیں، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا۔ جی ٹھیک ہے، آپ کے کافی سوالات ہو گئے ہیں، تو تھینک یو۔ قاری صاحب اس بات کا جواب دیں گے۔ جی قاری صاحب۔ جی میں نے آپ کا سوال سنا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ نے 2-3 سوال اکٹھے کر دیے۔ جی جی۔ اس میں ایک تو آپ نے پوچھا ہے کہ وضو کے بارے میں، وضو کے بارے میں، وضو کے جو فرض ہیں وہ 4 فرض ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں اور قرآن پاک کی آیت سے یہ 4 فرض ثابت ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں اس میں ہے کیا جی، اس میں یہ ہے کہ چہرہ دھونا ہے، دونوں ہاتھوں کو کنیوں سمیت دھونا ہے، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے اور دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاؤں پر مسح کرنے سے وضو ہو جاتا ہے، تو ان کے لیے یہی ہے کہ تو اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ اور دوسرا آپ نے پوچھا ہے کہ روزہ مکروہ کب ہوتا ہے، تو اس میں مکروہ ہوتا ہے کہ شک کا روزہ، جس طرح کے 30 روزے ہو گئے ہیں، اب وہ شک میں روزہ رکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کل روزہ ہے کہ نہیں ہے، 29 کا اس کو 30 کا پتہ نہیں ہے، وہ شک میں روزہ رکھ رہا ہے، پھر وہ یہ کر رہا ہے کہ اگر عید ہوئی تو میں چھوڑ دوں گا روزہ، اگر جو رمضان ہوا تو میرا روزہ مکمل ہو جائے گا، تو ایسا یہ مکروہ میں آتا ہے۔ اور پھر جمعہ کا روزہ، اکثر ہم جمعہ کا روزہ رکھ لیتے ہیں، اکیلا روزہ رکھتے ہیں، تو یہ بھی ناظرین مکروہ ہے، اکیلا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس کے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے، جمعرات کا رکھ لیں، ساتھ جمعہ کا رکھ لیں، کیونکہ جو جمعہ ہے اس کو بھی ایک عید کہا گیا ہے۔ تو اور جو بالخصوص جو عید والے دن ہیں اس میں تو ویسے ہی جو روزہ رکھنا ہے وہ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے، وہ حرام ہے اس میں عیدوں کے اوپر روزہ رکھنا، اور ایام تشریق میں جو روزہ رکھا جاتا ہے یہ اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ اچھا قاری صاحب، میرا بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہ بھی ویسے سنی سنائی بات ہی میں آپ سے پوچھنے لگی ہوں، کہاں تک یہ درست ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا مکروہ ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، الٹی آنے سے اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ قے منہ بھر کے آتی ہے، جی منہ بھر کے آئی ہے قے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہتا ہے، الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس کو پھر نبھانا چاہیے، نبھانا چاہیے اس کو، مطلب ایسا نہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روزہ 12 بجے کے تک چلا گیا ہے، 12 بجے کے بعد اگر الٹی آئی ہے یا کوئی چوٹ لگ گئی ہے، خون نکل آیا ہے، تو آپ روزہ توڑ دیں، ختم کر دیں، تو کیا روزہ اس صورت میں ختم کر سکتے ہیں ہم یا پھر بالکل شام تک ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ روزے کا ٹوٹنے کا جو ایک تعلق ہے نا وہ کھانے پینے کے ساتھ ہے۔ جی بالکل، آپ اگر کوئی چیز کھائیں گے پیئیں گے تو روزہ ٹوٹے گا نا۔ جی اگر آپ کو کوئی چیز باہر نکلتی ہے، کوئی خون نکلتا ہے، الٹی آتی ہے، تو اس کے ساتھ روزے کے توڑنے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ٹوٹنے کے ساتھ۔ روزہ رکھ کے ڈاکٹر سے جا کے ٹیکا لگوا سکتے ہیں، اگر کوئی زیادہ بیمار ہو گیا تو ٹیکا لگ سکتا ہے یا ٹیکا بھی نہیں لگ سکتا؟ ٹیکا تو باہر سے جاتا ہے۔ جی جی، اس میں یہ ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے، جی کچھ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ نس میں لگنا، یہ تو بالاتفاق ہے کہ نس میں اگر آپ نے انجیکشن لگوایا ہے تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، کیونکہ نس کے ذریعے وہ آپ کو کچھ چیز اندر چلی گئی ہے آپ کے جسم کے اندر۔ جی جی
ٹھیک ہے. اور جو باقی جو مسلم کے اندر لگاتے ہیں، باقی جو لگتا ہے اس میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن میرا موقع بھی یہی ہے کہ روزہ اس میں نہیں ٹوٹتا، اگر انجیکشن لگ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ ہم نے منہ کے ذریعے تو کوئی چیز نہیں کھائی ناظرین، تو روزہ ثابت ہوا کہ روزے کو ہر حال میں آپ کو پورے جتنے گھنٹے کا ہے، شام تک ہے، مغرب تک ہے، وہ آپ نے پہنچانا ہے اور ٹائم پہ ہی کھولنا ہے. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے رضیہ ملک پروڈکشن میں پروگرام رحمان کا رمضان، اور پروگرام کے آخر میں ہم سنتے ہیں طیب سے نعت رسول مقبول. جی طیب صاحب. میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی، میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی. میں ساری دنیا تو خوش نصیب ہاں، میرا ترانہ محمدی. میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی. سنو فقیرا یقین لے کے، کریم آقا دے در تے جاؤ. سنو فقیرا یقین لے کے، کریم آقا دے در تے جاؤ. کسے بھی منگتے نو موڑدا نہیں، کسے بھی منگتے نو موڑدا نہیں. مدینے والا بڑا سخی ہے، میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی. نبی دے نوکر نو تخت شاہی، حقیر لگدا اے سو خدا دی. نبی دے نوکر نو تخت شاہی، حقیر لگدا اے سو خدا دی. جنوں ترس دے نے بادشاہی، جنوں ترس دے نے بادشاہی، حضور دے در دی نوکری. میرے خیالاں دے وچ مدینہ، میرے لباں تے نبی نبی. رحمان کا رمضان